بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، یہ والا جو ہمارا ناول ہے نا، یہ آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، یہ ناول میں نے پڑھا نہیں ہوا، میں نے صرف اس کے میں نے اس کو دیکھا، صرف یہ دیکھا تھا کہ یہ آرمی بیسڈ ہے، اور اس لیے میں نے کہا چلیں پڑھ لیتے ہیں، میں بھی پڑھ لیتی ہوں، آپ بھی پڑھ لیتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں تو یہ کیسا ناول ہے۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا ناول کیسا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے ناول تجدید محبت، ریٹن بائی جیا قریشی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جی تو یہ جو ناول ہے یہ آرمی بیسڈ ہے، فیوڈل بیسڈ ہے، اور فورس میرج پہ بھی ہے۔ تو ہم اس کو اگست میں، بس اس کے علاوہ ہم نے ایک یہ ناول پڑھنا ہے۔ آئی ڈونٹ نو آئیڈیا کہ آج یہ کمپلیٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا، باقی اگر یہ آج کمپلیٹ نہ ہوا تو یہ کل کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ شارٹ ناول ہے۔ باقی پھر اس کے بعد ایک اور ناول پڑھیں گے عفت سحر کا، آرمی بیسڈ۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی روٹین پہ واپس آ جائیں گے۔ اگست مک رہا ہے یا مکنے لگا ہے تو پھر ہم اپنی روٹین میں واپس آ جائیں گے۔ تو آئیے یہ ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں، تجدید محبت، ریٹن بائی جیا قریشی۔ لیٹ سٹارٹ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والا ناول میں نے نہیں پڑھا ہوا پہلے، اور اس کے بعد ایک اور چیز بتانے لگی تھی میں، ہاں جی، ریکارڈنگ میں ٹائم سے ہی کر رہی ہوں لیکن ابھی نیٹ اچانک چلا گیا، تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو آج رات ریکارڈنگ یہ ایپیسوڈ ناول کی ایپیسوڈ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اگر نہیں ملی تو پھر انشاءاللہ کل مل جائے گی۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اپنا ناول۔ لیٹ سٹارٹ۔ تجدید محبت، ریٹن بائی جیا قریشی۔ وہ گزشتہ 6 ماہ سے جس اذیت اور کرب میں مبتلا تھا، اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتا تھا جو خود اس کرب سے گزرا ہو۔ اس اذیت و کرب کی وجہ سے اس کا کیریئر داؤ پر لگ گیا تھا۔ کئی بار اسے سخت پنش کے ساتھ وارن کیا گیا، پر وہ بھی کیا کرتا، دکھی سے ایسا ملا تھا۔ وہ مر گئی ہے، وہ بڑبڑایا، لہجہ بے یقینی سے پر تھا۔ تمہاری وجہ سے مر گئی ہے وہ، اس کے اندر کوئی چیخا۔ نہیں، وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کمرے میں تیز سے ٹہل رہا تھا، دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا، وہ بے انتہا مضطرب تھا۔ تم نے اب تک لائٹ بھی نہیں جلائی؟ اس کا روم میٹ فراز اندر داخل ہوا۔ اندھیرا دیکھ کر اس نے لائٹ جلائی۔ اسے اس طرح پریشان ٹہلتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اینی پرابلم؟ فراز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نو، شیور، یا؟ وہ بدقسمت مسکرایا تھا۔ فراز نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ کئی مہینوں سے اس طرح دیکھ رہا تھا مگر جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا۔ سو وہ خاموشی سے اپنے بیڈ کی طرف بڑھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ تھک گیا تھا۔ 6 ماہ کی اس اذیت نے اسے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ وہ اب مزید اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور کئی بار کے پڑھے ہوئے اس کے میسیجز دوبارہ پڑھنے لگا۔ محبت بین کرتی ہے، محبت آہیں بھرتی ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل میں، کسی ٹپکے ہوئے آنسو میں، روتی ہے، مچلتی ہے، محبت بین کرتی ہے۔ کہیں جاڑے کی راتوں میں دیا جب ٹمٹمائے تو، کوئی بھولا ہوا راہی پلٹ کے جب نہ آئے تو، یوں ہی در کھلا رہ جائے تو، ہر ایک امید بہہ جائے تو، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، محبت بین کرتی ہے۔ وہ غزل پڑھ کر اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھوں میں جذب ہو گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جب اس نے یہ غزل سینڈ کی تھی تو پڑھ کر وہ کچھ الجھ سا گیا تھا۔ بھلا محبت بھی کبھی بین کرتی ہے، اس نے سوچا تھا، اور یہی سوچ کر اس نے رباب کو کال کی تھی۔ یہ کیا عجیب و غریب غزل سینڈ کی ہے تم نے؟ میرے تو سر سے گزر گئی، بھلا محبت بھی بین کرتی ہے؟ رباب کی آواز سنتے اس نے پوچھا۔ ہاں کرتی ہے، اس نے جواب دیا۔ بکواس! محبت تو خوبصورت جذبہ ہے جس کی خوشبو روح کو مہکا دیتی ہے۔ انسان ہر لمحہ خوش رہنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر رباب نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنی ہی بات لے لیں، آپ کی محبت نے مجھے خوشی سے زیادہ دکھ دیے ہیں، ہنسی سے زیادہ آنسو دیے ہیں۔ ہر وقت مجھے یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ اب آپ ناراض نہ ہو جائیں، آپ کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، اب آپ مجھ سے جھگڑا نہ کریں۔ جب آپ مجھ سے جھگڑتے تو مجھے لگتا ہے نہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ اچھا تو میری محبت تمہیں دکھ دیتی ہے؟ وہ شدید غصے سے بولا تو رباب گھبرا گئی۔ آپ کے رویے سے میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں۔ اتنا جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، رلاتے بھی خود ہیں، پھر کہتے ہیں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا، کہتے ہیں میں تم سے بات کے بغیر نہیں رہ سکتا، جھگڑ کر گئی کئی دن بات نہیں کرتے۔ وہ دکھی لہجے میں بول رہی تھی۔ رضا چپ رہ گیا۔ کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتا تھا۔ آج بھی کوئی 4 دن بعد اس نے کال کی تھی، معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح روٹھ گیا۔ رباب اسے منا کر اور اپنی ناکردہ غلطیوں پر معافی مانگ کر ہار گئی تھی۔ اس نے دکھی دل سے یہ غزل سینڈ کر دی اور اب پھر جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ فراز کمرے میں داخل ہوا۔ اسے داخل ہوتے دیکھ کر رضا نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ فراز نے اسے ترحم آمیز نظروں سے دیکھا اور سوچا نہ جانے کیا دکھ ہے، اسے کچھ کہتا بھی نہیں۔ وہ پاک فضائیہ کا ہونہار چاق و چوبند ہوا باز تھا۔ اس کی کارکردگی پر اسے کئی بار سراہا گیا تھا مگر اب جو اس کا حال تھا اس سے اس کا کیریئر داؤ پر لگ گیا تھا۔ اس کی معمولی سی غلطی خود اس کی جان کے لیے اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔
وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا، مسلسل سوچوں نے اسے بیمار کر دیا تھا، اسے مسلسل بیمار اور سر درد رہنے لگا تھا، بخار اور سر درد رہنے لگا تھا۔ ڈنر ٹائم ہو گیا تھا، فراز کھانا کھانے میں میس کی طرف جا رہا تھا، مگر کچھ سوچ کر واپس روم میں چلا گیا۔ رضا، اس نے کھڑکی میں کھڑے رضا کو آواز دی، اس نے سنا نہیں تھا فراز اندر چلا آیا تھا۔ رضا، فراز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں؟ وہ چونک کر مڑا۔ تم پھر کچھ سوچ رہے ہو؟ نہیں تو، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چلو کھانا کھانے۔ وہ پلٹا۔ تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ شرافت سے چلو، فراز نے اس کا بازو پکڑا۔ 1 سال سے وہ روم میٹ تھے، اتنی دھونس تو وہ جما ہی سکتا تھا، سو وہ زبردستی سے لے آیا۔ میس کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، وہ دونوں ایک کونے میں کھڑے ہو کر خالی جگہ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اسے چکر آنے لگے تھے، اس نے وہ مشکل چکراتے سے کوئی نکتے پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، وہ گر ہی جاتا اگر فراز نہ سنبھالتا۔ رضا، فراز اسے بازوؤں میں سنبھالے آواز دے رہا تھا۔ اسے یہاں بٹھا دو۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک فوجی نے جلدی سے اپنی کرسی خالی کی تھی۔ اس کے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ رضا، اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے فراز کو احساس ہوا کہ اسے تیز بخار ہے۔ رضا، تمہیں تو بخار ہے۔ فراز اس کا گال تھپک رہا تھا۔ یہ لو، اسے پانی پلاؤ۔ ایک فوجی نے گلاس فراز کی طرف بڑھایا۔ پانی پیو۔ فراز نے اسے گلاس پکڑایا، جسے اس نے ایک گھونٹ بھر کر واپس رکھ دیا۔ میں تمہیں روم میں لے چلتا ہوں۔ اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر فراز نے اسے سہارا دینا چاہا۔ آئی ایم اوکے فراز، اس نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روکا۔ آئی فیل بیٹر، سوری فار ڈسٹرب۔ وہاں کھڑے لوگوں پر نظر ڈال کر بدقت مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تم کمرے میں چلو، میں کھانا وہیں لے آتا ہوں۔ فراز نے کہا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ فراز کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ رضا بیڈ پر لیٹا تھا۔ لو، اب جلدی اٹھ جاؤ، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں کہ تمہیں بخار ہے، نہ جانے تم اتنی اجنبیت کیوں بڑھتے ہو۔ بولتے ہوئے فراز نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اٹھ بھی جاؤ، اب میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ فراز نے اس کا کندھا ہلایا، اس نے جنبش بھی نہیں کی۔ او مائی گاڈ! فراز نے جھک کر اس کے گال تھپکتے ہوئے آواز دی۔ رضا، ہوش میں آؤ۔ فراز نے اس کی ہتھیلی پر مالش شروع کر دی، پھر صورت سے پانی کی بوتل کھول اس پر چھینٹے مارے۔ اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی تو فراز نے اسے دوبارہ پکارا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر بھاگا۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اسے 24 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ کیسے ہو تم؟ فراز نے فروٹ کے شاپر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، لہجہ نکاہت سے بھرا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کوئی ٹینشن ہے، پر میں نے کبھی تم سے زیادہ نہیں کریدا، مگر اتنا تو تم بتا سکتے ہو کہ تم بیمار ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہارے گھر سے فون آ رہا تھا، میں تمہارا موبائل لے آؤں، اپنے گھر کال کر لینا۔ فراز نے سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے چونک کر فراز کو دیکھا اور پوچھا۔ تم نے ریسیو کیا تھا؟ نہیں، میں ریسیو کرتا تو تمہارے بارے میں پوچھا جاتا اور مجھے بتانا پڑتا کہ تم ہاسپٹل میں ہو۔ پتہ نہیں تم یہ بتانا چاہو گے یا نہیں، اس لیے میں نے سال آف کر دیا۔ فراز نے جواب دیا۔ تھینکس۔ وہ پریشان ہو جاتا۔ اس نے ممنونیت سے فراز کو دیکھا۔ فراز نے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اسے ایڈمٹ ہوئے 4تھا روز تھا۔ اس دوران فراز اور کئی دوسرے فوجی سے ملنے آئے تھے۔ یہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں کچھ دنوں کی چھٹی لے لوں گا، وہ سوچ رہا تھا۔ ہیلو ینگ مین۔ سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ڈاکٹر کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ وہ اس کی پروگریس رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ چیک اپ کر کے انہوں نے کہا، تمہاری بہتری کی طرف رفتار کافی سست ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ بیٹر، وہ مختصراً بولا۔ ڈاکٹر اسے بغور دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تم کیا سوچتے رہتے ہو؟ ڈاکٹر راؤنڈ لگا کر اس کے بیڈ کے پاس آ کھڑا ہوا اور پھر سوچوں میں غلطان دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کب تک ڈسچارج کر دیا جائے گا؟ جواب دینے کی بجائے اس نے اکتاہٹ سے سوال کیا۔ جب تک تم اپنی سوچوں کو تالا نہیں لگاؤ گے، ڈاکٹر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کاش کوئی ایسی میڈیسن ہوتی جو سوچوں کو روک سکتی۔ وہ یاسیت سے بولا۔ تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ مجھے بتاؤ، ڈاکٹر نرمی سے بولا۔ آپ کیا کریں گے سن کر؟ لہجے میں حد درجہ تک تلخی تھی۔ تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر بھروسہ کرو، ڈاکٹر کے لہجے میں اصرار تھا۔ میں کسی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور آخر اس نے چپ کر روزہ کھول ہی دیا۔ اوہ، ڈاکٹر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر کیا وہ تمہیں پسند نہیں کرتی؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ تو تمہارے گھر والے نہیں مانتے یا اس کی فیملی راضی نہیں شادی کے لیے؟ ڈاکٹر نے اس کے جواب پر غور نہیں کیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیا اس کی شادی کہیں اور ہوگی؟ نہیں، وہ بولا۔ تو پھر کیا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ وہ مر گئی ہے، وہ بدقت بولا۔ ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ کیا؟ ڈاکٹر شاکڈ رہ گیا۔ آئی ایم سوری۔ کئی ثانیے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا۔ اب آپ بتائیے کہ میرا درد کم ہو سکتا ہے؟ وہ استزائیہ لہجے میں بولا۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ مدھم تھا۔ 6 ماہ تو ہو گئے۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آج اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ٹیک کیئر۔ ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ یو ول اسپینڈ گڈ لائف، ہوپ فار گڈ۔ ڈاکٹر نے تسلی دی۔ وہ بس ڈاکٹر کو دیکھ کر رہ گیا۔ برا نہ مانو تو ایک ایڈوائس دوں؟ کہیے۔ تم شادی کر لو کسی اچھی سی لڑکی سے۔ ہاں ہاں ہاں،
وہ ہنسا۔ میں تو برباد ہوں، وہ بیچاری بھی ہو جائے گی، ضروری تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آباد ہی ہو جاؤں، میں چلتا ہوں۔ فراز کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بولا، میری بات پر غور ضرور کرنا۔ ڈاکٹر نے مسافر کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس نے چھٹی کی درخواست دی تھی جسے فوراً ہی منظور کر لیا گیا۔ جب تم واپس آؤ تو بالکل ٹھیک ہو کر آنا، فراز نے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے گلے مل کر باہر آ گیا۔ وہ گھر پہنچا تو دیکھا تو رحیلہ بیگم اسے اچانک دیکھ کر حیران ہوگی۔ وہ ان کا لاڈلا بیٹا تھا جس سے ملنے کے لیے بھی وہ مہینوں ترستی رہتی تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں جو اپنے سسرالوں میں خوش تھیں۔ سب سے چھوٹا باسط تھا۔ السلام علیکم۔ بیگ نیچے رکھ کر اس نے انہیں سلام کیا اور گلے لگ گیا۔ وعلیکم السلام میرے چاند۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ لے کر اس کی روشن پیشانی چومی۔ اتنے مہینوں بعد آ رہا ہے، فون ہی کر دیتا، میں تیری پسند کا کھانا پکوا دیتی۔ بے فکر ہیں، 1 مہینے کے لیے خوب خاطر کر لیجیے گا۔ وہ مسکرایا۔ بہت کمزور ہو گئے اور بیمار تھے کیا؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب آ گیا ہوں نا، آپ صحت مند بنا دیجیے گا۔ اس نے ہنسی میں بات ٹال دی۔ پاپا کیسے ہیں؟ اس نے مراد صاحب کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، رضا ہوتا تو یہ کرتا، رضا ہوتا تو وہ کرتا، رضا ہوتا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی نہیں آئے وہ آفس سے؟ کیا اب تک 6 بج رہے ہیں؟ اس نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ تو تمہیں کیا فکر، تم نے تو اپنی من کی اڑتے رہے ہواؤں میں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ ماں پلیز، ابھی تو میں آیا ہوں، آپ شروع مت ہو جائیے گا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ اور یہ باسط کیا کرتا رہتا ہے، یہ آفس نہیں جا سکتا کیا؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ پڑھ رہا ہے، ابھی آفس سنبھالے یا پڑھے؟ انہوں نے بھی اسے غصے سے گھورا۔ انہیں غصے میں آتے دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا۔ باسط کہاں ہے؟ کوچنگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، پلیز ماں مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ کھا لو پھر سو جانا۔ وہ بھی کھڑی ہوگی۔ فلائٹ میں کھا لیا تھا، آپ پلیز کھانے کے لیے بھی مت اٹھائیے گا۔ وہ بیگ اٹھا کر کمرے کی سمت بڑھ گیا اور وہ اس کے رویے پر غور کرتی رہ گئی۔ آج سے پہلے وہ جب بھی آتا تھا سب سے باتیں کرتا، ہنستا، بولتا رہتا تھا۔ وہ کہتی رہ جاتی، بیٹا تھکے آ رہے ہو، آرام کر لو۔ وہ جواب دیتا، ماں کر لوں گا آرام بھی، مہینوں بعد تو آیا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ وہ آج خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ تھکا ہوا ہوگا، انہوں نے خود کو مطمئن کیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے کوٹ اور شوز اتار کر ایک طرف اچھالے اور بیڈ پر گر گیا۔ یہ اس کی ملکیت تھی، یہاں اس کے بغیر اجازت کوئی نہیں آ سکتا تھا، سو یہاں وہ اپنا جی ہلکا کر سکتا تھا۔ بیڈ پر اوندھا لیٹا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دماغ میں فلم سی چلنے لگی۔ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر اس نے ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس کی ٹریننگ چل رہی تھی۔ وہ اپنے معمول کی مشقی پرواز سے واپس آیا۔ طیارہ رن وے پر کھڑا تھا، وہ کود کر اترا۔ ویل ڈن، اس کے انسٹرکٹر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تم بہت شارپ ہو، تمہیں سکھانے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، اس کے انسٹرکٹر نے سراہا تھا۔ تھینک یو سر۔ وہ مسکرایا۔ چائے پینے کے لیے وہ کینٹین میں آ گیا۔ کلاس شروع ہونے میں تو آدھا گھنٹہ ہے۔ گھڑی دیکھ کر وہ خود سے بولا۔ چائے پیتے ہوئے وہ دن بھر کرنے والے کاموں کو دل ہی دل میں ترتیب دے رہا تھا کہ سیل فون کی آواز نے اسے چونکایا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ اسکرین پر انجان نمبر دیکھ کر اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ اس نے کال ریسیو کر کے ہیلو کہا۔ السلام علیکم، کھنکتی ہوئی آواز تھی۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کون ہیں؟ جواب دینے کی بجائے اس سے سوال ہوا۔ آپ نے کال کیا، آپ بتائیں کون ہے؟ نہیں، پہلے آپ بتائیں۔ کلاس شروع ہونے میں 20 منٹ تھے، 10 منٹ تو اسے کلاس تک پہنچنے میں لگتے، اس لیے اس نے بحث میں پڑھنا مناسب نہ سمجھا۔ میرا نام رضا ہے۔ آئی ایم کرن۔ سورج کی یا چاند کی؟ رضا نے شرارت سے پوچھا۔ سورج کی، ہنستے ہوئے جواب دیا گیا۔ اب آواز دوسری تھی۔ اوہ، تو یہ لڑکی نہیں لڑکیاں ہیں۔ اس نے سوچا، پیچھے کافی شور بھی ہو رہا تھا۔ اب آپ کون؟ اس نے پوچھا۔ بتایا تو ہے، کرن، ہنستے ہوئے جواب دیا گیا۔ اوہ، تو آپ بھی کرن ہیں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، جواب دیا گیا۔ آپ لوگ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اپنے گھر سے، جواب دیا گیا۔ اپنے گھر سے؟ رضا نے زور دے کر دہرایا۔ نہیں تو کیا آپ کے گھر سے بات کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اپنے گھر سے ہی بات کر رہے ہیں۔ آواز اب تیسری تھی۔ اوہ، آپ لوگ تو جھوٹ بھی بولتی ہیں۔ ویسے بائی دا وے، آپ بھی کرن ہی ہیں؟ رضا نے مزے سے کہا۔ ہاں، وہ گڑبڑا گئی مگر جلد ہی سنبھل گئی۔ ہم جھوٹ کیوں بتائیں گے؟ آپ کالج یا یونیورسٹی سے بات کر رہی ہیں؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ کو کیسے پتا؟ حیران لہجے میں پوچھا گیا، جس سے تصدیق ہو گئی۔ ساتھ ہی درد بھری آواز ابھری۔ کمبختوں، پوچھتی ہوں ابھی تم سے، کیا ہوا؟ کسی کرن نے آپ کی چٹکی بھری؟ وہ محظوظ ہوا۔ ہاں، میرا مطلب ہے نہیں، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو کیسے پتا؟ حیرانی سے سوال کیا گیا۔ پیچھے سے اتنے شور کی آواز آ رہی ہے، میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس ٹائم آپ کی بریک ہو رہی ہے۔ اس نے ہنسی ضبط کی۔ کال کاٹ دی گئی۔ اس نے زور سے کہکہ لگایا۔ اس نے ٹائم دیکھا، کلاس شروع ہونے میں 10 منٹ تھے۔ وہ کلاس کی سمت چل پڑا۔ میس میں ڈنر کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ ڈنر کے بعد کیا کرے۔ یہاں آنے کے بعد جس چیز نے سب سے زیادہ ستایا تھا وہ بوریت تھی۔ سوچتے سوچتے اسے آج صبح ان لڑکیوں سے ہوئی گفتگو یاد آ گئی۔ اس لڑکی سے بات کرتا ہوں، کم از کم ٹائم تو پاس ہوگا۔ اس نے سوچا، اس کے یہاں سلام دعا تو کافی لوگوں سے تھی پر دوستی کسی سے نہیں تھی۔ پر یہ بری بات ہے، دماغ نے ڈپٹا۔ بری بات کیسے؟ پہل تو انہوں نے کیا۔ دل نے گھرکا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے ایس ایم ایس کیا۔ کون ہو تم؟ تھوڑی دیر بعد رپلائی آیا۔ ارے، اسے حیرت ہوئی، بڑی عجیب لڑکی ہے، اتنی جلدی بھول گئی جس سے آپ نے صبح بات کی تھی۔ اس نے رپلائی کیا۔ آپ کے ایس ایم ایس کے نہ جانے بھی بجائے کال آ گئی۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کون ہو تم؟ میں نے تم سے کیا بات کی ہے؟ کافی غصے لہجے میں پوچھا گیا۔ اسے بھی غصہ آ گیا مگر ضبط کر گیا۔
دیکھیں بات نہیں کرنا چاہتی تو مت کریں، مگر جھوٹ تو نہ بولیں، آج صبح ہی میری آپ سے تقریباً 11 بجے بات ہوئی۔ 11 بجے؟ اس نے حیرت سے دہرایا، پھر بولی 1 منٹ جھوٹی۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے بڑبڑایا، صبح ہوئی گفتگو یاد کرنے لگا تو یاد آئی یہ آواز ان لڑکیوں میں سے کسی کی نہیں۔ ہیلو، آواز ابھری۔ ہاں آئی ایم سوری، میرے سیل سے کال کیا گیا بٹ میں نے نہیں، میری فرینڈ میں سے کسی نے شرارت کیا۔ وہ شرمندہ لہجے میں بول رہی تھی۔ آئی نو، مجھے بھی یاد ہے کہ آپ ان تینوں لڑکیوں میں سے نہیں ہیں۔ تینوں؟ اس نے دہرایا۔ جی ہاں، مجھ سے 3 لڑکیوں نے بات کی۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ نے فون جیسی پرسنل چیز اپنی فرینڈس کے ہاتھ میں دے دی۔ دیکھیں آپ انہیں غلط مت سمجھیں، یہ انہوں نے بس ایک شرارت کیا۔ عجیب لڑکی تھی، فرینڈس کی غلط حرکت کو شرارت کہہ رہی تھی۔ اور اب آپ پلیز SMS نہیں کیجیے گا، اوکے؟ اس نے کہا اور کال ڈراپ کر دی۔ 3 دن بعد اس نے پھر بولی سے مجبور ہو کر میسج کر دیا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ آئندہ میسج مت کرنا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات؟ فوراً ہی غصے سے بھرا رپلائی آیا۔ سوری آپ کو برا لگا مگر میں بہت بور ہو رہا ہوں اور بوریت حد سے گزرنے لگی تو میں نے آپ کو میسج کر دیا۔ بندہ پوچھے بلاک کر دے سیدھا سیدھا۔ عقیرندی سے لی۔ دوسروں کو تنگ کر کے بوریت دور کرنا یہ کون سا طریقہ؟ بوریت دور کرنی تو گانے سن لو، ٹی وی دیکھ لو، کوئی کتاب پڑھ لو، دوستوں سے گپ شپ لگا لو، گاڑی کے مالک ہو تو ڈرائیونگ پر چلے جاؤ، گارڈننگ کر لو، کوکنگ کا شوق ہے تو کچن میں کھڑے ہو کر نئی ریسپی ایجاد کرو۔ SMS پڑھ کر مسکرات کیا۔ ایڈا لمبا میسج میں کدی نہ لکھا۔ FM پر گانے سن کر میں بور ہو گیا، اتنے بکواس گانے آ رہے ہیں، کتاب میں پڑھ نہیں سکتا کہ فی الحال میسر نہیں، دوستوں سے گپ شپ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہاں کوئی دوست ہی نہیں، گاڑی تو گھر پر ہے، گارڈننگ بھی میں نہیں کر سکتا اور یہاں کچن میں خود کوکنگ بھی نہیں کر سکتے، اور میں لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہوں، ٹی وی لاؤنج میں ہمیشہ ریموٹ پر دھینگا مشتی ہوتی رہتی ہے۔ اس نے تفصیلی SMS ٹائپ کیا۔ کیوں، تم جیل خانے میں ہو جہاں کچھ نہیں کر سکتے؟ مگر نہیں، ہمارے یہاں کی جیلوں میں ٹی وی لاؤنج نہیں ہوتے۔ ارے کہیں تم کوئی VIP قیدی تو نہیں؟ اسے جواب موصول ہوا جسے پڑھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ نہیں، میرا جیل سے کوئی تعلق نہیں، میری ٹریننگ چل رہی ہے، جلد ہی میرا شمال پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں میں ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ ریئلی؟ فوراً رپلائی ہاں۔ اس نے جواب لکھا۔ اب کال آنے لگی، اسے حیرت ہوئی کہ کہاں بات کرنے کو راضی نہ تھی اور اب کال۔ اس نے کال ریسیو کی۔ آپ واقعی پاک فضائیہ کے پائلٹ ہیں؟ لہجہ پرجوش تھا۔ نہیں لیکن جلد ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پوچھا گیا۔ رضا کو حیرت ہوئی، اگر پتا ہوتا کہ اس کے ایئر فورس میں ہونے سے نوبت نام تک پہنچ جائے گی تو پہلے ہی بتا دیتا۔ رضا مراد، اس نے جواب دیا۔ میں رباب ہوں، اس نے بتایا۔ ایکچولی مجھے اپنے ملک کے تینوں فورسز سے بہت لگاؤ ہے، وہ جوش سے بولی۔ لگ رہا ہے وہ مسکرا دی، اس کی رباب سے دوستی کا آغاز تھا۔ رباب اچھی لڑکی تھی، آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف، اس سے وہ بہت سنبھل کر محتاط انداز میں بات کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ بھی اس سے اسی طرح بات کرے۔ وہ کافی معصوم اور حساس تھی، دوسروں کی تکلیفوں پر فوراً ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کسی کی سخت بات کا وہ جلد ہی اثر لے لیتی۔ اس کی معصومیت اور سادہ پن پر اکثر رضا کو حیرت ہوتی تھی۔ آج کل کی تیز رفتار اور صرف اپنا فائدہ سوچتی اس دنیا میں بھی ایسی لڑکی ہو سکتی ہے، وہ اکثر اس کی حساسیت پر اسے ٹوک دیتا تھا۔ اس نے رباب کو کال کی اور اس کی روتی ہوئی آواز سن کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تو اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل بولی۔ تم کالج آئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، پر تم نے تو کل کہا تھا کہ تم کالج نہیں جاؤ گی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہوا، نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ جو وہ اتنا رو رہی تھی۔ وہ ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا، وہ ہچکے لیتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ آنسو صاف کرو، مجھے آرام سے بتاؤ۔ وہ آج بریک میں لنچ لے کر واپس اپنے ڈپارٹمنٹ آئی تو فائنل ایئر کی اسلامک اسٹڈی کی ٹیچر نے مجھے روک لیا اور مجھ سے پورے کوریڈور کا کچرا اٹھوایا۔ مجھے اس بات کا برا نہیں لگا کہ انہوں نے مجھ سے جمع دار والا کام کرایا، بٹ انہوں نے میری اتنی انسلٹ کی، اور وہ تو سے بات کر رہی تھی اور پھر میری فرینڈ سے میرا بیگ اور بکس بھی لے کر چلی گئی، اور جب وہ لینے گئی تو واپس بھی نہیں کیا اور کہا کہ اسی لڑکی کو بھیجو۔ اس نے بمشکل ہچکیوں کے درمیان بات مکمل کی تو رضا کو بھی کافی غصہ آیا۔ تم نے پوچھا نہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کچرا پھیلاتے ہوئے اپنے گھر میں، تم ایسا گند پھیلاتی ہو۔ وہاں پر پہلے کافی ساری لڑکیاں بیٹھی تھیں جنہوں نے کچرا کیا، جب انہوں نے چیخنا شروع کیا تو وہ سب بھاگ گئی۔ میں نے انہیں بتانا چاہا کہ میں نے بھی لنچ کھایا ہی نہیں کہ انہوں نے پھر چیخنا شروع کر دیا کہ زبان مت چلاؤ، کچرا اٹھاؤ۔ وہ اب سسکیاں بھر رہی تھی۔ تمہارا بیگ واپس نہیں کیا انہوں نے؟ رضا نے پوچھا۔ میں لے آئی ہوں۔ جب میں بیگ لینے گئی تو اپنی کلاس کو کہہ رہی تھی کہ لڑکیاں کافی بدتمیز ہیں، پیرنٹس کو کہہ کر آتی ہیں کالج کا اور ڈیٹس پر چلی جاتی ہیں۔ میں اتنی دیر تک کھڑی رہی پھر انہوں نے مجھے اندر آنے کی پرمیشن نہیں دی۔ وہ مجھے مسلسل گھورتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی، ایسا لگا کہ وہ سب میرے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ میں تو نہیں ہوں، بلکہ ہمارے گروپ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ مجھے اتنی انسلٹ فیل ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ ریلیکس یار، جسٹ فارگیٹ اٹ، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ پتہ ہے کیا، آج صبح وہ اپنے ٹکلو میاں سے جھگڑ کر آئی ہوں گی تو تم سامنے آ گئی تو تم پر غصہ اتار دیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ ان کے میاں ٹکلے گنجے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ یار جس کی بیوی اتنی جھگڑالو ہو تو بیچارہ ایک بچی پر کہ بلا وجہ ایک بیچاری بچی پر برس پڑے، اس کا میاں گنجا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مزے سے بولا۔ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے میری کتنی انسلٹ کیا؟ ہنسنے کی بجائے ایک بار پھر رو پڑی۔ کتنی؟ اس نے سوال کیا۔ بہت زیادہ۔ وہ کچھ اور بھی کہتا پر کسی نے فون لے کر رضا سے کہا، آپ ہی سمجھائے اسے، ہم تو گزشتہ 1 گھنٹے سے سمجھا رہے ہیں، محترمہ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا اسے سیل دیجیے، اس نے کہا۔
رباب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جیسے پائلٹ بنوں گا اپنا پہلا بم اس ٹیچر کے گھر پر گراؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے رباب کو تسلی دینے کے لیے کہا۔ نہیں، وہ گھبرا گئی۔ کیوں نہیں؟ تمہیں اتنا رلایا انہوں نے، اب تو مجھے بدلہ لینا ہی پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ شور؟ ہاں، پانی پیو، رضا نے کہا۔ اچھا۔ اس نے کٹاکٹ پانی چڑھانے کی آواز آئی۔ گڈ، اب وہ ٹیچر بچ گئی ورنہ میں اس کے گھر پر بم مار دیتا۔ میں ٹھیک ہوں اب، وہ سچ مچ گھبرا گئی، جلدی سے بولی تو رضا بے ساختہ مسکرا دیا۔ رفتہ رفتہ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی اور رضا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے کب رباب سے محبت ہوگی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، ناشتہ کیا، لنچ کیا، ڈنر کیا، وہ بیمار ہوتا تو ڈاکٹر کے کیے میڈیسن لی۔ جب کوئی اتنا خیال رکھے تو دل میں جگہ پیدا ہو ہی جاتی ہے، اور جب رضا پر اس بات کا انکشاف ہو تو پریشان ہو گیا۔ وہ رباب سے اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتا تھا مگر رباب کا محتاط رویہ کچھ بھی کہنے سے روک رہا تھا۔ 1 سال ہو گیا تھا ان کی دوستی کو مگر رباب نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی۔ بلاخر اس نے ہمت کر کے کہہ دیا، رباب میں تمہیں پسند کرتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں تم سے کب پیار کرنے لگا۔ یہ سن کر وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ رباب کچھ بولو پلیز۔ اس کی چپ سے رضا بے چین ہوا۔ کیا بولوں؟ اس کی آواز بے تاثر تھی۔ کیا تم بھی مجھ سے؟ اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ پتہ نہیں۔ اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھ کر وہ تیز سے بولی، کیا تم کسی اور سے؟ رباب نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں تو پھر مجھ سے؟ اسے اطمینان ہوا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا، وہ تیز سے بولی۔ تو پھر پتہ کرو رباب پلیز، وہ زور دے کر بے چینی سے بولا۔ رباب نے کال ڈراپ کر دی۔ رباب نے اسے نہیں کہا کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے مگر اس نے کانٹیکٹ ختم نہیں کیا۔ رضا کے لیے یہی بہت تھا، وہ جب بھی اسے اظہار کرتا وہ چپ ہو جاتی، یہ کہتی اچھا۔ آہستہ آہستہ سے اندازہ ہونے لگا کہ رباب بھی اس سے محبت کرتی ہے تو اس نے اس پر اظہار کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نہیں کہہ سکتی رضا۔ اس نے پہلی بار رضا کا نام لیا تو رضا جھوم اٹھا۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ وہ غصے سے بولا۔ بس کیا بس؟ میں بھی تو کہتا ہوں دن میں 20 بار۔ آپ تو مرد ہیں تو تم لڑکی ہو اس لیے نہیں کہو گی۔ ہاں، کس نے کہا کہ لڑکیاں اظہار نہیں کرتی؟ کم از کم میں نہیں کر سکتی، تم کرو گی ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ وہ ناراضی سے بولا۔ کال ڈراپ کر دی۔ آئی لو یو۔ تھوڑی دیر بعد اسے رباب کا میسج موصول ہوا، پڑھ کر وہ جھوم اٹھا۔ اسے نہ جانے کتنی بار میسج پڑھا اور اسے رپلائی کیا کہ کال کرو پھر کہو، مگر کافی دیر بعد جب اسے کال نہیں آئی تو اس نے فوراً کال کی۔ ہیلو؟ رباب کی مری مری آواز سنائی دی۔ اب کہو پلیز۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ رونے کو ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں، تم نہیں سمجھتی، وہ سخت لہجے میں بولا۔ کیا کہنا ہے؟ بلاخر اس نے ہار مان لی۔ وہ مسکرایا مگر سخت لہجے میں بولا، مجھے کیا پتا کیا کہنا ہے، میں پیار کرتی ہوں۔ کافی دیر بعد وہ بدقت بولی۔ کس سے؟ اس نے مزہ لیا۔ آپ سے۔ اسے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں تو یوں کہو رضا، میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ قسطوں میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ آخرکار اس نے اس کی خواہش پوری کر دی مگر وہ اب بری طرح رو رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا اور وہ بولی، آپ بہت برے ہیں، اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اور جب وہ دوست تھا تو مہربان تھا، محبوب ہوا تو ظالم بن گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جو کہے رباب وہ کرے۔ وہ ذرا سی بحث کرتی وہ الجھ پڑتا، چاہتا تھا کہ اس کے مانے، اس کی سنے، غلطی خود کی ہوتی تو بھی چاہتا کہ رباب ہی منائے۔ دور پھیٹے منہ رضا، پھیرتے اندر نہ چڑھنا پڑنیاں باندھیاں۔ وہ مناتی تو مان کے نہ دیتا، اور مان جاتا تو ایسے جیسے احسان کیا ہو۔ عزت نہیں پچی، عزت نہیں راس آئی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سارا دن ہی بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے کہ فلاں کام کر رہی ہوں، تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں تو وہ اسے الزام دیتا کہ وہ اسے اگنور کر رہی ہے۔ ویسے یار ایڈا ہی ویلا سی ہے آرمی دے وچ ہو کے، این اپنا کوئی نہیں جاد اڑانا اڑونا۔ رباب اس کے پل میں تولا اور پل میں ماشا والے مزاج کو سمجھنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رباب کو اظہار کرنا مشکل لگتا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر سانس کے ساتھ بس اظہار ہی کرتی رہے۔ وہ ناراض ہوتا تو ماننے کے بدلے کہتا کہ ٹھیک ہے 10 بار یا 20 بار کہو کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں پھر مانوں گا۔ وہ کہتی بار بار کہنے سے لفظوں کی قیمت گھٹ جاتی ہے، مگر وہ کہتا کہ بکواس بار بار کہنے سے محبت گہری ہوتی ہے۔ غرض اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے رباب کو لگنے لگا کوئی اسے محبت نہیں کرتا۔ وہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، سو اب وہ رباب سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے رباب سے کہا، میں چھٹی پر آ رہا ہوں سو تم سے ملنے آؤں گا۔ نہیں رضا پلیز، وہ تیزی سے بولی۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے ایک یہی چیز سب سے زیادہ زہر لگتی ہے۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ تو پھر یہ کہ آپ مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے؟ رباب میں تمہارے گھر پر پرپوزل بھیجنا چاہتا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایک بار مل لیں۔ اس نے زور دے کر کہا۔ پیار کرتے ہیں نا، بغیر ملے بھی پرپوزل بھیج دیں، رباب نے کہا۔ تمہیں خواہش نہیں مجھ سے ملنے کی؟ رباب کی بات سن کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ نہیں، اس نے سچ کہا تھا، وہ رضا سے اتنا پیار کرتی تھی کہ وہ شکل و صورت جیسا بھی ہو اسے قبول کر لیتی۔ صرف ایک بار؟ نہیں، ایک بار بھی نہیں، رباب نے سختی سے کہا۔ اوکے تو پھر تم ایسا کرو کہ مجھے اپنی تصویر میل کر دو، کیونکہ تمہیں تو خواہش نہیں پر مجھے تمہیں دیکھنے کی شدید خواہش ہے، اس نے کہا تو رباب چپ ہو گئی۔ اب اتنا تو تم کر سکتی ہو نا؟ اس کی چپ سے وہ جھنجھلا گیا۔ پسند نہیں آئی تو؟ رباب نے پوچھا۔ کیوں، کیا تم اتنی بری ہو؟ رضا نے سوال کیا۔
پوچھ رہی ہوں، اسے رضا کے سوال سے چوٹ پہنچی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، رضا نے کہا، کیونکہ میں نے تم سے شکل کی بیس پر محبت نہیں کی، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ رباب مطمئن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میل کر دوں گی۔ اس نے کہا۔ اس نے جو تصویر میل کی تھی اسے دیکھ کر رضا کا پارا ہائی ہو گیا۔ تصویر واضح نہیں تھی، جس جگہ کھڑے ہو کر اس نے لی تھی وہاں روشنی کم تھی، سو اس کے نقوش واضح نہیں تھے۔ یہ تم نے تصویر بھیجی ہے یا نیگیٹو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میرے موبائل سے تو ایسی ہی آتی ہے، میں نے کوشش کی تھی اچھی تصویر لینے کی، یہی سب سے اچھی آئی تو میں نے میل کر دی۔ اس نے ڈرے ڈرے لہجے میں وضاحت کی۔ رضا نے غصے سے کال کاٹ دی۔ تصویر پہ اس نے کمپیوٹر پر ڈال کر برائٹ کر کے دیکھی، وہ خاصی پرکشش تھی، روشن پیشانی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ستواں ناک، خوبصورت مسکراہٹ اور گالوں پر پڑتا ڈمپل۔ کتنی دیر بیٹھا وہ اسے تکتا رہا۔ رضا کی بہن نہر کی شادی تھی، انتظامات میں وہ اتنا مصروف ہوا کہ اسے بات ہی نہیں کر پایا۔ فارغ ہوتے رضا نے کال کی اور اس پر برس پڑا۔ تم مجھے کال یا میسج نہیں کر سکتی تھی؟ میسج کیے تھے میں نے، اس نے وضاحت کی۔ ہاں، 7 دن میں صرف 18 SMS۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ آئنو نہ چھتراں دی کمیاں چنڈا دی نے چھتراں دی کمیاں آیا بڑا ایندے پیچھے پیچھے پھیر دی رہے تے پھر صحیح ہے۔ آپ نے اس کے بھی رپلائی نہیں دیے؟ ہاں تو میں مصروف تھا، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ اس لیے تو نہیں کیے، وہ آہستگی سے بولی۔ میں مصروف تھا، تم نے تو جان ہی چھڑا لی تھی مجھ سے۔ وہ بلا وجہ لڑ رہا تھا۔ رباب دکھی تو تھی، اس کے رویے سے اور دکھی ہو گئی۔ تمہیں تو صرف رونا آتا ہے۔ اسے روتا دیکھ کر سن کر وہ بدمزہ ہو گیا۔ انہوں عزت نہیں رہا سے، انہوں چھتراں دی کمیاں، انہوں کڑی مل گئی نہ گھر بیٹھے بٹھائے۔ رباب نے کال کاٹ دی تو وہ غصے سے کھول اٹھا۔ انتظار کر کے رضا نے خوب صبح خود رباب کو کال کی۔ تم نے کل کال کیوں کاٹی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ جواب دو رباب۔ وہ پھر غصے سے بولا۔ رباب نے ضبط سے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے پاپا بہت بیمار ہیں رضا، وہ ہاسپٹلائز ہیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ میری سنتے ہیں؟ جب مجھے آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ تبھی میرے ساتھ نہیں ہوتے۔ کل بھی آپ نے مجھ سے کس طرح بات کی، چاہتے تو پوچھ سکتے تھے کہ تم کیوں پریشان ہو۔ اس نے روتے ہوئے شکوہ کیا تو رضا شرمندہ ہو گیا۔ چپ ہو جاؤ رباب، تمہارے پاپا ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے تسلی دی، پر وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ مزید 4 دن بیمار رہنے کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ رضا کے لیے بلکتی رباب کو چپ کروانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس وقت اس کی ضرورت ہے، پر وہ کتنا بے بس تھا کہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ پر وقت سب سے بڑا مرہم ہے، ہر زخم مندمل کر دیتا ہے۔ رباب کی بھی رفتہ رفتہ نارمل ہو گئی تھی۔ پھر وہ پہلے جیسی رباب نہیں رہی، بہت چپ ہو گئی تھی۔ رضا نے اس کا بہت خیال رکھا تو وہ اپنی پرانی روش میں واپس آ گیا، مگر رباب اب پرانی رباب نہ رہی تھی۔ وہ اس کا ہر نخرہ سہتی۔ پہلے تو وہ صرف سوچتی تھی کہ شاید وہ اس سے پیار نہیں کرتا، مگر اب تو اسے یقین ہونے لگا تھا۔ تم مجھے بتا کے بھی تو جا سکتی تھی۔ پھر چھوٹی سی بات پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ میں کہہ تو رہی ہوں مجھے موقع نہیں ملا، وہ تھک کے بولی۔ تمہیں تو موقع چاہیے مجھے اگنور کرنے کا، وہ چہک کر بولا۔ بات صرف اتنی تھی کہ رباب اسے بغیر بتائے بازار چلی گئی تھی اور سیل گھر بھول گئی تھی، جس پر وہ اتنا چراغ پا تھا۔ بس گالیں نہ کرنی ہو گئی، انہیں خرید لیتا انہوں۔ رباب نے کچھ دیر اسے سمجھانے کی کوشش کی، پھر تھک ہار کر اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ رباب کے کزن کی شادی تھی اور وہ بضد تھا کہ وہ نہیں جائے گی۔ سب جائیں گے رضا، میں کیسے گھر پہ رک سکتی ہوں؟ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس میں نے کہا نا کہ تم نہیں جاؤ گی، وہ بضد تھا۔ کوئی مجھے گھر پر چھوڑنے کو راضی نہیں ہوگا، اس نے دلیل دی۔ کوئی بہانہ بنا دینا، وہ اطمینان سے بولا۔ کیوں بناؤں بہانہ، جب میں خود جانا چاہتی ہوں؟ میرے فرسٹ کزن کی شادی میں ضرور جاؤں گی، سمجھے آپ؟ رباب نے غصے سے کہا اور کال کاٹ دی۔ اور پھر اس کی بات نہ مان کر رباب نے سارے فنکشن میں شرکت کی، نتیجتاً وہ ناراض ہو گیا۔ اے دادا بندہ جتھے پیا نا اوتھے پیا رہندا، جنہ منہ لاؤ گے اتنا سر تے چڑھے گا۔ وہ اسے 3-4 دن سے منانے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہ بات کرنے پر راضی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ختم کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ رباب جانتی تو تھی کہ اس کی کیا شرط ہوگی، پھر بھی پوچھا۔ تم مجھے 20 بار آئی لو یو کہو گی۔ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ مت کریں، میں بھی نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولی تو رضا نے کال کاٹ دی۔ نہیں رضا مراد، اس بار میں نہیں، تم مجھے مناؤ گے۔ رباب نے غصے سے سوچا، پر یہ اس کی کام خیالی نکلی کہ رضا مراد سے منائے گا۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی جب اس نے ایک بھی میسج نہ کیا تو رباب مرتضیٰ بہت بری طرح بکھری تھی۔ 15 دن بعد رضا کو احساس ہوا کہ اس بار اسے رباب کو منانا پڑے گا۔ اس نے رباب کو میسج کیا مگر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اس نے 4-5 میسج مزید کیے، جن کا بھی کوئی رپلائی نہیں آیا تو رضا کو غصہ آ گیا۔ رضا نے 3 دن بعد رباب کو کال کی، اس نے ریسیو نہیں کی۔ ٹھیک ہے، مت بات کرو، اب میرا ناراض ہونا تمہیں بہت بھاری پڑے گا، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ 1 ہفتے بعد رضا کو بے چینی ہونے لگی۔ رباب اتنی لمبی تو کبھی ناراض نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو اس کے ناراض ہونے میں بھی چند گھنٹے بعد ہی سے منانا شروع کر دیتی تھی کہ جا کے اتنی لمبی ناراضی۔ اپنی ناراضگی بھول بھال کے اس نے رباب کو کال کی، فون آف جا رہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی مگر رابطہ نہیں ہوا۔ وہ روز ہی سے کال کرنے کی کوشش کرتا پر اس کا فون آف ملتا۔ آج جب اس نے فون کیا بیل جا رہی تھی۔ تھینک گاڈ، اس نے کہا اور دل ہی دل میں حساب لگا اسے رباب سے بات کیے بنا 2 ماہ گزر چکے تھے۔ بیل بند ہو گئی تو اس نے بےتابی سے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کی گئی مگر یہ رباب کی آواز نہیں تھی۔ کیا کروں، بات کروں یا نہ کروں، کر ہی لیتا ہوں، اس نے سوچا۔ مجھے رباب سے بات کرنی ہے، رضا نے کہا۔ آپ کون؟ پوچھا گیا۔ آپ پلیز رباب کو فون دیجیے، اس نے زور دے کر کہا۔ رباب آپ ہی، کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ رباب کہاں ہے، آپ کون ہیں؟ وہ بےتابی سے بولا۔ عجیب لڑکی تھی، اسے فون دینے کے بجائے خود بات کیے جا رہی تھی۔ جہاں تک اسے یاد تھا رباب کی کوئی بہن نہیں تھی۔ میں رباب آپ ہی کی کزن ہوں، بتایا گیا۔ تم اسے فون کیوں نہیں دے رہی؟ وہ ٹپٹ کر بولا۔ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔
تھوڑے توقف کے بعد بتایا گیا۔ کیا؟ اسے اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ رباب آپی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دوبارہ بتایا گیا۔ وہ ساخت ہو گیا، فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ رباب مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ بے وفا تو نہیں تھی، وہ شوق تھا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تم نے اسے جتنا مینٹلی ٹارچر کیا تھا، اس کے بعد کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ حساس تھی، نہیں سہ پائی۔ اندر کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ سوتے ہوئے بھی رو رہا تھا، چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا، زخم تازہ ہو گیا۔ اس نے ٹائم دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا، بیگ سے اپنی میڈیسن نکال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچن میں پہنچ کر اس نے دوائی نگلی اور کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ تم مجھ سے اتنی ناراض ہو جاؤ گی رباب، میں نے کبھی نہیں سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں سرد دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کچن میں تب تک بیٹھا رہا جب تک نیند سے اس کی پلکیں بھاری نہ ہو گئیں۔ دروازہ روز دوست سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا، جس سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بھائی، باسط مسکراتا اس کے گلے لگ گیا۔ تم آج یونیورسٹی نہیں گئے؟ وہ واپس اندر مڑا۔ آج اتوار ہے بھائی، آپ کا کب تک سونے کا ارادہ ہے؟ 10 تو بج گئے ہیں، ماں نے منع کیا تھا آپ کو اٹھانے سے، پر مجھ سے زبر نہیں ہوا۔ باسط نان اسٹاپ بولتا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا بھی مزید سونے کا ارادہ۔ سر بھاری ہو رہا تھا، اس لیے وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، پلیز بھائی مجھ پر رحم کریں، آپ کے ساتھ ناشتہ کرنے کی خواہش ہے اور مجھ سے اب مزید صبر نہیں ہو رہا۔ تو جا کر ناشتہ کر لو، خواہش پر دھیان مت دو۔ اس نے کمبل منہ پر تان لیا۔ میرے ساتھ ساتھ پاپا پر بھی رحم کریں، ان کے بھی آپ کے ساتھ ناشتہ کرنے کی خواہش ہے۔ اسے سر تک کمبل تانتے دیکھ کر باسط جلدی سے بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے منہ سے کمبل ہٹایا۔ باسط خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ وہ شاور لے کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ السلام علیکم پاپا۔ کرسی گھسیٹتے ہوئے اس نے مراد صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم تو خوب سوئے، ہم رات سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مراد صاحب نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھا۔ جی تھکا ہوا تھا۔ بھائی آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ نیہا کی شادی کے بعد صرف ایک بار آئے تھے، وہ بھی 8 مہینے پہلے؟ آپ کا کیا گھر آنے کو دل نہیں چاہتا؟ باسط پلیٹ میں آملیٹ ڈالتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں دل چاہتا، پر جب چھٹی ملے گی تبھی آؤں گا نا۔ اس نے پلیٹ میں چھولوں کی بھاجی نکالتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا 2.5-3 مہینے بعد چھٹی لے کر آ جایا کرو، اس بار تم کافی دنوں بعد آئے، مراد صاحب نے کہا۔ دنوں بعد مہینوں بعد آیا ہے، اسے گئے ہوئے 3 سال ہونے کو، مگر یہ پہلا موقع کہ 8 مہینوں بعد آیا۔ رحیلہ بیگم 8 مہینوں پر زور دیتے ہوئے بولی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ جس حال میں وہ تھا، اگر آ جاتا تو وہ لوگ دکھی ہو جاتے۔ پوری ختم کر کے اس نے چائے کپ میں ڈیلی۔ بھائی آپ بدل گئے ہیں، باسط اسے چائے ڈالتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ مطلب؟ وہ چونکا تھا۔ مطلب یہ کہ پہلے آپ تب تک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رہتے جب تک اس ٹیبل پر آخری نوالہ بھی موجود رہتا، اور فرماتے رہتے ماں میس میں تو میں ایسے مزیدار کھانے کو ترس چاہتا ہوں، اور اب آپ نے صرف ایک ہی پوری نوش فرمائی ہے، جبکہ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ باسط اطمینان سے ناشتے سے انصراف کرتے ہوئے عادت سے مجبور نان اسٹاپ بولا۔ تمہاری طرح نہیں ہوں میں، ایک ٹائم نہ کھاؤں تو دوسرے ٹائم اوور لوڈ کر لوں۔ وہ کلس گیا۔ باسط ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مراد صاحب نے بھی نوٹ کیا تھا کہ اس نے بہت کم کھایا ہے۔ کیا تمہیں ناشتہ پسند نہیں آیا؟ راحیلہ بیگم بولی۔ ارے ماں، ایسی بات ہوتی تو میں کہہ دیتا یہ میرا گھر ہے۔ اس نے ماں کو مطمئن کرتے ہوئے باسط کو گھورا، جو حلوے سے انصاف کر رہا تھا۔ بات یہ ہے پاپا، میں نے اپنی خوراک کم کر دی کیونکہ فٹ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ بڑی جلدی احساس ہوا آپ کو؟ باسط ہنسا۔ رضا کی آمد کا سن کر ناجیہ اور نیہا اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھیں۔ ناجیہ کے 2 بیٹے تھے، احمر اور اشر، اور نیہا کی ایک 3 ماہ کی بیٹی حریم۔ باسط دونوں بچوں کو لڑوا کر اب خود اطمینان سے لیٹا لڑائی دیکھنے میں مصروف تھا۔ باسط بچوں کو چپ کروا لو۔ رضا سے باتوں میں مصروف ناجیہ نے کوئی دوسری بات باسط کو کہا۔ لڑنے نے دیکھے، لڑتے ہوئے کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں۔ 2 اور فٹ ہے منہ باسط، اندھی ماں کو تن جوتی بجنی باندھی ایک۔ باسط نے انگڑائی لی۔ باسط کو غصے سے گھورتے ہوئے رضا بچوں کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ اس نے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا۔ یہ لڑا چال سارا۔ احمد نے اشر کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی نے میری چاکلیٹ کھائی ہے۔ اشر نے مچل کر احمد کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو صرف لہرا کر رہ گیا کیونکہ رضا نے احمد کو دور کر دیا تھا۔ کیوں کھائی تم نے؟ اس نے احمد کو گھورا۔ میں نے نہیں کھائی، سچ میں، احمد نے زور دے کر کہا۔ تو پھر کہاں گئی اس کی چاکلیٹ؟ اس نے احمد کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ باسط ماموں نے چپکے سے اس کی جیب سے نکال کر کھائی ہے، احمد نے بھانڈا پھوڑا۔ باسط تمہیں ذرا شرم نہ آئی بچوں کی چیزیں کھاتے ہوئے؟ اس نے باسط کو لتاڑا۔ اسے تو پتہ نہیں کیا پرخاش ہے میرے بچوں سے۔ ناجیہ نے دھمکا جڑا۔ بڑے فخر سے کہتی ہے نا آپ کے میرے بچے لڑتے نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے ثبوت فراہم کیا کتنا مل جل کر رہتے ہیں، باسط مسئلے سے بولا۔ باسط تو ویسے نا کوئی حال نہیں، باسط میں بھی نا چترا دی کمی ہے۔ توبہ ہے تم سے باسط، نیہا نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ لو بچوں، باسط ماموں کو نوچو کھسوٹو، اس سے اپنی چاکلیٹ نکلواؤ۔ رضا نے دونوں بچوں کو باسط پر مسلط کر دیا۔ مجھے نئی چاکلیٹ دلا کر لائیں۔ اشر نے اس کے گلے میں جھولتے ہوئے حلق پھاڑا۔ ٹھیک ہے، پہلے اپنا بھونپو تو بند کرو۔ باسط نے جھنجھلا کر اسے نیچے اتارا، کھڑا ہو گیا۔ چنگے ہوئی باسط، تیرے نہ ہونے تنو آرام ہے، آج تو بعد نہیں بچے کو کوئی چیز چوری کر کے کھائے گا۔ ناجیہ اپی، سلیم بھائی کب تک آئیں گے؟ اس نے کوئی تیسری بار پوچھا تو ناجیہ کو اس کی غائب دماغی کا احساس ہوا۔ کیا بات ہے رضا، کتنی بار بتاؤں، شام میں لینے آئیں گے تو رکیں گے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟
اس نے رضا کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں بھول گیا تھا۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، میں دیکھ کر آتا ہوں کھانا تیار ہوا یا نہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ناجیہ اور نیہا کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ بھائی کچھ الجھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس کے نکلتے ہی نیہا نے تبصرہ کیا، ہاں مجھے بھی ابھی آئے تو پوچھتی ہوں، ناجیہ بولی۔ کھانے کے بعد رضا کو رحیلہ بیگم، ناجیہ اور نیہا نے مل کر گھیر لیا۔ اس بار آئے ہو تو منگنی کرا کر جاؤ، یہ لڑکیوں کی تصویریں ان میں سے کوئی پسند کر لو۔ رحیلہ بیگم نے اس کی گود میں لفافہ ڈالا، مگر میرا بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ گھبرا گیا، ابھی تو صرف منگنی کریں گے، شادی جب تمہارا ارادہ ہو جب کر دیں گے۔ یار یہ ادھر جہاں سے میں نے یہ ناول لیا تھا نا، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فیوڈل بیسڈ بھی ہے، حالانکہ یہ فیوڈل بیسڈ نہیں ہے، یہ جسٹ آرمی بیسڈ ہے۔ تو وہ میں کور بھی تھوڑا سا سیٹ کر دوں گی، لیکن یہ فیوڈل بیسڈ نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ فورس میرج بیسڈ ہے کہ نہیں ہے۔ ویسے کتنا جھوٹ لکھا ہوتا کچھ لوگوں نے۔ ہاں بھائی، اصولاً تو نازیہ آپی کے بعد آپ کی شادی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ بڑے ہیں، مگر آپ تب بھی راضی نہیں تھے۔ نیہا اپنی بیٹی کو تھپکتے ہوئے بولی۔ دیکھ لو بھائی، کم از کم خاندان کی لڑکیوں کو آپ کی دلہن بننے کے خواب سے تو چھٹکارا ملے۔ باسط اس کی گور سے لفافہ اٹھاتے ہوئے بولا، تمہیں بیچ میں ٹانگ اڑانی ضروری ہے؟ نیہا نے گھرکتے ہوئے لفافہ واپس چھینا۔ آہو نیہا باجی، باسط جنی دیر تک کسی چیز سے لات نہ آوے، باسط دا کھادا پیتا نہیں ہسم ہوندا۔ میں کون سا اپنے لیے پسند کر رہا تھا؟ باسط کا منہ بن گیا۔ رضا تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ناجیہ بغور سے دیکھتے ہوئے بولی، دل سے آہ نکلی، آپی نے انجانے میں زخم کو ریت دیا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو تو، ماں نے بٹھانا چاہا، جب کوئی پسند ہوگی تو بتا دوں گا، وہ کہتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وہ گھر اس لیے آیا تھا کہ اس کی طبیعت سنبھل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا یہاں بھی وہی حال تھا، وہ 2 دن سے تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ مراد صاحب نے ڈاکٹر کو کال کر کے بتایا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے جو ظاہر بات ہے گھر پہ نہیں ہو سکتے تھے۔ آج مراد صاحب رحیلہ بیگم کو ہدایت کر کے گئے تھے کہ وہ اسے ہر حال میں ٹیسٹ کرانے ہاسپٹل لے جائیں، اور رحیلہ بیگم کافی دیر سے اصرار کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں۔ آخر اس نے ہار مان لی۔ رحیلہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ بیٹا تم 2 منٹ رکو، میں چادر اور پرس لے کر آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوگی۔ ماں میں بچہ نہیں ہوں، چلا جاؤں گا۔ وہ جھنجھلایا۔ بیٹا باسط ہوتا تو وہ لے جاتا، اب اتنے تیز بخار میں ڈرائیو کیسے کرو گے؟ وہ اس کی ضد کے آگے ضد ہو گئی۔ آپ فکر نہ کریں، کر لوں گا۔ وہ نہ مانا تو انہوں نے دعائیں پڑھ کر اس پہ دم کیا۔ اس نے ٹیسٹ کرا لیے تھے، اب وہ میڈیکل سے میڈیسن لے کر واپس کار کی طرف جا رہا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں نے حماد بھائی کو کال کر دیا، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ آواز سنتے ہی چونک پڑا۔ یہ آواز، اس آواز کو تو وہ ہزاروں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ رباب اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ بے تابی سے مڑا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی طرف پوچھ تھی، اور وہ کسی خاتون کو لان میں لگی بینچ پر بیٹھنے میں مدد دے رہی تھی۔ وہ بے تابی سے اس لڑکی کی طرف بڑھا، مگر پھر رک گیا۔ یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے، اس نے سوچا، مگر 2 اتفاقات کیسے ہو سکتے تھے؟ ایک تو اس لڑکی کی آواز، اور دوسرا وہ جانتا تھا کہ رباب کے بڑے بھائی کا نام حماد ہے۔ اب خیال آیا، اس نے سوچ سے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور تیزی سے رباب کا نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ بیل جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے چونکتے اور شولڈر بیگ میں ہاتھ ڈالتے دیکھا۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا تھا اور اب وہ موبائل اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس نے فون واپس شولڈر بیگ میں ڈالا اور خاتون سے نظر بچا کر چہرہ موڑا۔ وہ بلا شبہ رباب ہی تھی، اب وہ آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ رباب! اس کی کن پٹیاں سلگنے لگی، اس نے لب بھینچ لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے جھنجھوڑ کر پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے شولڈر بیگ میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا اور خاتون سے بولی، چلیے امی، حماد بھائی آ گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ بھی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے رباب کو سیاہ رنگ کی کرولا میں بیٹھتے دیکھا اور خود بھی اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ گاڑی طارق روڈ سے ٹرن لیتی کشمیر روڈ پر ایک چھوٹے سے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے اس نے بنگلے پر لگی نیم پلیٹ پڑھی اور گاڑی بڑھا لے گیا۔ وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رحیلہ بیگم تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ رضا بیٹا، کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ وہ بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر بنا جوتے اتارے اوندھا لیٹا تھا۔ رضا کیا ہوا؟ انہوں نے بیڈ پر بیٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ رضا نے سیدھے ہوتے اس کی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں بتایا ماں، ٹیسٹ ہو گئے، رپورٹس کل ملیں گی۔ وہ جوتے اتارتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں نے سوپ بنایا، وہ پی کر دوائی کھا لو، میں لے آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوگی۔ نہیں ماں، تھوڑی دیر میں کھانا کھاؤں گا، وہ بستر پر لیٹے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال بلا رہے تھے۔ رباب نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ مجھ سے پیچھے چھڑانا چاہتی تھی؟ اگر ایسا تھا تو وہ مجھ سے کہہ سکتی تھی، یا اس کی کوئی اور مجبوری تھی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ شام میں اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ حال میں چلا آیا۔ رحیلہ بیگم عصر کے بعد تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پاپا اور باسط نہیں آئے؟ انہوں نے تسبیح پوری کی تو اس نے پوچھا۔ نہیں۔ اس پر دم کرنے کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہتر ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی، وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر کوئی لڑکی پسند ہوئی تو بتاؤں گا، وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ ہاں بولو، کون ہے وہ؟ وہ مسکرائی۔ اس کا نام رباب ہے، وہ کشمیر روڈ پر رہتی ہے، اس نے بتایا۔ کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی نیہا اور ناجیہ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ مسکرائی۔ یہ گھر ہے۔ اس نے بنگلے کے سامنے گاڑی روکی۔ میں چلتا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کے اترتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ ارے بھائی رکو تو، ہم اجنبی، اگر ان لوگوں نے گھر میں گھساتے سے ہی منع کر دی تو ساتھ ہی چلے
चलेंगे ना? नेहा बोली। बकवास कर लियो तो चले। नाजी ने घिरका और आगे बढ़कर बैल पर उंगली रखी। किसी खातून ने दरवाज़ा खोला। रहीला बेगम ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाने की कैसे, हम पहली बार मिल रहे हैं। रहीला बेगम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। आप अंदर आ जाएं। वो कुछ उलझन से बोली। रुबाब बेटा, मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। वो बरामदे में बैठी लड़की से मुखातिब हुई। जी। वो फ़ौरन उठ गई। लड़की तो अच्छी है। नेहा ने नाजिया के कान में सरगोशी की। वो इन्हें लिए ड्राइंग रूम में चली आई। अब बताइए कैसे आना हुआ? इनके बैठते ही इन्होंने पूछा। बताती हूँ, पहले ज़रा तारुफ का मरहला तो तय हो जाए। रहीला बेगम मुस्कुराई। मेरा नाम रहीला है और ये मेरी बच्चियाँ नाजिया और नेहा। मेरा नाम शाज़ी है। इन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरी बेटी रुबाब। इन्होंने ट्रे उठाया। दाखिल होती रुबाब को देखकर कहा, माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। रहीला बेगम ने रुबाब का जायज़ा लेते हुए कहा। सादा काटन का प्रिंटेड सूट पहने हुए वो और दराज बालों की चोटी के साथ वो खासी पुरकशिश लग रही थी। रुबाब सलाम करके और ट्रे रख कर जल्दी से बाहर निकल गई। बात यह है बहन, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए। रहीला बेगम कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोली। आपको किसने भेजा? वो इस अचानक रिश्ते पर हैरान हुई। किसी ने नहीं आंटी, एक्चुअली बात यह है कि आजकल हम लोग अपनी भाई के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ये जो मेरी बहन है ना, इसने आपकी बेटी को कहीं देखा और फिर हम पीछा करते हुए आ गए। नाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नेहा होंक सी होगी। ओह। शाज़िया बेगम ने मुस्कुराते हुए नेहा को देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। जल्दी वो बेतकल्लुफ़ हो गई। इन्होंने रज़ा के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इन्हें दी। तो आंटी आप लोग कब आ रहे हैं? नाजिया ने उठते हुए पूछा। बेटा अभी तो मैं अपने बच्चों से मशवरा करूँगी, फिर जो भी बात होगी आपको बताऊँगी। इन्होंने कहा। तुम दोनों रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खाने के बाद शाज़िया बेगम ने हमाद और इबाद से कहा। क्या बात है? हमाद वापस बैठते हुए बोला। रुबाब के लिए एक प्रपोज़ल आया। कौन लोग हैं? इबाद ने पूछा। गैर है, लड़का एयरफोर्स में, रज़ा नाम है। लोग तो अच्छे लग रहे हैं, अपने घर आने का कह कर गए हैं। मिलने में कोई हर्ज नहीं। हमाद बोला। ठीक है, मैं इन लोगों को फ़ोन करके कह दूँगी कि हम इतवार को आएंगे। इन्होंने हमाद और इबाद को देखा तो इन्होंने इस बात में सर हिला दिया। शाज़िया बेगम रुबाब के कमरे में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही उठ बैठी। आइए अम्मी। इसने खिसक कर इनके बैठने के लिए जगह बनाई। आज जो ख़वातीन आई थी वो तुम्हारा प्रपोज़ल लेकर आई थी। इन्होंने कहा तो रुबाब का दिल तेज़ी से धड़का। तो फिर? वो हकलाई। और फिर ये कि हम इतवार को लड़के से मिलने जाएंगे। इन्होंने कहा। मगर अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इसने बहाना तराशा। इसलिए तो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। पहले भी कितने रिश्ते आए मगर तुमने मना कर दिया। हमने भी जोर नहीं डाला कि तुम पढ़ रही हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ना जाने कब ये सांसें बंद हो जाए। इन्होंने कहा तो वो दहल गई। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रखे। बेटा हमेशा तो कोई नहीं रहेगा, मट्टी का जिस्म है, मट्टी में ही मिल जाएगा। हमाद की मंगनी को 2 साल हो गए। मैं तुम्हारी ऊपर जोर डाल रही है शादी के लिए, मैं कब तक इन्हें डालूँ? और अब तो हमाद ने भी कहना शुरू कर दिया। तो आप हमाद भाई की शादी की फ़िक्र करें ना। अच्छा इरज आपी आ जाएंगी तो घर में कुछ रौनक हो जाएगी। इसने मुस्कुराते हुए लाड से माँ के गले में बाहें डाली। बेटा मैं हमाद और इबाद की शादी तुम्हारी शादी के बाद ही करूँगी। इन्होंने साफ साफ कहा। मगर क्यों अम्मी? वो हैरान हुई। क्योंकि अब्बू तुम्हारे हैं नहीं और भाइयों की शादी के बाद बदलते देर नहीं लगती। नो डाउट, इट्स बिटर रियलिटी। और भावचों को तो ब्याही नंदों का आना जहर लगता। तुम तो फिर अगेन बिटर रियलिटी। नहीं अम्मी, ना तो मेरे भाई ऐसे और ना ही रजा पी। बाप ने इनकी बात काटी। मैं कब कह रही हूँ कि हमाद और इबाद ऐसे हैं? मैं तो जनरली बात कर रही हूँ। जो दुनिया में हो रहा है, मेरी तो यही दुआ है कि मेरे बच्चे सदा ऐसे ही रहें। पर बेटा माँ हूँ ना, तुम्हारी फ़िक्र मुझे ज़्यादा लगी रहती है। फिर मेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। और फिर अभी तो हम सिर्फ देखने जाएंगे। लड़का अच्छा हुआ तो बात अच्छी तरह हम अपना इत्मीनान करने के बाद बात आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने समझाया। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। इसने सर झुका दिया। इसने इन्हें कह तो दिया था मगर इसकी नींद उड़ गई। ये मैंने क्या कर दिया? काश कि वो सब कुछ ना कहलवाती। इसने पछतावा ने घेर लिया। इसे रज़ा की बेइत्तनाई से शदीद तकलीफ पहुंची थी। इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। कितने दिन वो अस्पताल में दाखिल रही और फिर इसने फैसला किया कि इसकी बेइत्तनाई सहने से बेहतर कत्ता ताल्लुक़ कर दिया जाए। इसके दिमाग में यही था कि रज़ा भी इससे ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहता है। यही सब सोचकर इसने अपनी कज़न बिनी से वो सब कहलवा दिया जिस पर आज वो पछता रही थी। क्यों पछता रही? उसे कौन सा मुझसे मोहब्बत थी? इसने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, दिमाग ने कहा। जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। आखिर में कब तक अजियत में रहती, इसने सोचा। वो लोग रज़ा को देखने आए। रज़ा इन्हें काफ़ी पसंद आया और फिर सब मामला बहुत तेज़ी से तय हुए। रज़ा के जाने से पहले रहीला बेगम रुबाब को अंगूठी पहनाई थी और आज इसे जाना था। वो पैकिंग कर रहा था कि बासित कमरे में दाखिल हुआ। ये लो भाई, ये भी रख लो। इसने मंगनी की तस्वीरों का एल्बम इसकी तरफ बढ़ाया। किस लिए? इसने पूछा। अरे भाई, भाभी आपकी पसंद की है, ये कैसे मुमकिन है कि आपका दिल देखने का दिल ना चाहे? वो इशार से बोला। तुम हमेशा बकवास ही करना। इसने मुस्कुराते हुए एल्बम थाम लिया। इसे वापस पहुंचे हुए कई दिन हो गए थे। इसने एक बार भी एल्बम नहीं देखी। जब वो नहीं थी तो इसके दूर हो जाने के ख्याल से मार डालता था। अब उसके नाम से मंसूब हो गई तो इसके दिल में इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। आज इसने एल्बम निकाल ही लिया। अब वो एक एक तस्वीर बहुत गौर से देख रहा था। सी ग्रीन लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पजामे में वो काफ़ी हसीन लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम माँ, इसने कॉल रिसीव की। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हें छुट्टी कब मिलेगी? इन्होंने छूटते ही पूछा। खैरियत? इसने पूछा। शादी की तारीख लेनी है, इन्होंने कहा। ओह। इसने गहरी सांस ली। आप डेट फिक्स करके मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैं एप्लीकेशन दे दूँगा। अरे भाई ऐसा ना हो हम डेट फिक्स कर दें और आपको छुट्टी ना मिले।
اب باسط تھا لائن پر، تم جب بولنا فضول ہی بولنا مہنسا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے ہی رحیلہ بیگم نے ڈیٹ فکس ہونے کی خبر دی، اس نے چھٹی کی اپلیکیشن دے دی اور وہ شادی سے 1 ہفتے قبل ہی گھر پر تھا۔ اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ رحیلہ بیگم مصنوعی خفگی سے بولی۔ اتنی جلدی آ تو گیا ہوں ماں، اس نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جلدی بھائی، اس سے جلدی تو مہمان آ گئے ہیں۔ نیہا نے آنکھیں پھیلائی اور وہ فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو بہت زور و شور سے کسی بات پر تبصرے ہو رہے تھے۔ یہ کس بات پر ڈسکشن ہو رہی ہے؟ اس نے نازیہ سے پوچھا۔ مہندی کے فنکشن پر ہم لوگ ماں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری سسرال والوں سے کہیں کہ مہندی کا فنکشن ساتھ کر لیں۔ نہیں، ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، وہ جلدی سے بولا تو او کی آوازیں بلند ہو گئی۔ جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ اس کے ہوٹنگ کرنے پر جھنجھلا گیا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، رباب کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ زندگی سے ایک رضا گیا تو دوسرا آ گیا، گویا اسے بھولنا ہی مشکل ہوگا۔ اس نے سوچا وہ اس کے بارے میں سوائے نام کے کچھ نہیں جانتی تھی۔ ماں نے بتانا چاہا تو انہیں بھی ٹوک دیا۔ آپ لوگ مطمئن ہیں نا؟ بس ٹھیک ہے، میں کیا کروں گی جان کر؟ شازیہ بیگم اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ بالآخر شادی کا دن بھی عام پہنچا۔ وہ میرون اور فون کلر کے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور رضا آف وائٹ شیروانی جس پر گولڈن میرون کام بنا تھا بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھی بے انتہا مضطرب تھی، دل چاہ رہا تھا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ روح کسی اور کی، جسم کسی اور کے حوالے کر دینا بہت مشکل امر تھا۔ میرے اللہ، اس نے دل کی گہرائیوں سے خدا کو پکارا، میری مدد کر۔ نکاح ہو چکا تھا، اب اس پہ سائن کرانے کے لیے پیپرز ڈریسنگ روم میں پہنچے۔ رباب بیٹا، حماد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یہاں سائن کر دو۔ وہ اسے پین پکڑاتے ہوئے بولے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پین تھاما اور دستخط کر دیے۔ رخصت ہو کر وہ مراد ولا پہنچی تو رحیلہ بیگم نیہا اور نازیہ سے مخاطب ہوئی۔ نیہا، نازیہ، دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ پر ماں، ابھی تو کتنی رسمیں باقی ہیں، نازیہ بولی۔ بس بہت ہوگی رسمیں، ٹائم دیکھا 2 بج رہے ہیں، اس بیچاری پر رحم کھاؤ، تھک گئی ہوگی۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو کسی نے رحم نہیں کھایا تھا، نیہا بڑبڑائی۔ سمجھا کرو یار، دلہے میاں بے تاب کھڑے ہیں اپنی دلہن سے ملنے کے لیے۔ نیہا کے شوہر آفتاب رضا کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولے تو وہ جھینپ گیا۔ رباب کو روم میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے اکڑی ہوئی کمر سیدھی کرنی چاہی، تبھی کمرے کے باہر آہٹ ہوئی تو اس نے گردن جھکا لی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا، پھر اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے نیچے کھڑا کیا اور دوسرے ہاتھ سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ گھونگھٹ اٹھانے کا کون سا طریقہ، اسے زوردار تھپڑ پڑا اور وہ الٹ کر بیڈ پر جا گری۔ وہ حیرت اور صدمے سے گنگ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ بازو سے پکڑ کر اس نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس کی انگلیاں رباب کے بازو میں پیوست ہو رہی تھی۔ میٹ می رباب، آئی ایم رضا مراد۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا تو رباب کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ رضا؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں رضا۔ تم نے ایسا کیوں کیا رباب؟ اس نے روتی ہوئی رباب کو جھنجھوڑا۔ بولو، جواب دو۔ اس نے چپ کھڑی رباب کو پھر جھنجھوڑا۔ میں وہ رضا کے غصے سے خوفزدہ ہو گئی تھی، زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حیرت، صدمے اور رضا کے غصے کے سامنے اس کا جو حال ہو رہا تھا وہ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ خوفزدہ سی پیچھے ہٹی۔ رضا نے کھینچ کر اسے قریب کر لیا اور اس کا دوسرا بازو بھی پکڑ لیا۔ رضا پلیز، وہ سسکی۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے دانت پیسے۔ میں نے اس سے کئی زیادہ تکلیف جھیلی ہے۔ مجھے جواب چاہیے رباب۔ اس نے ایک بار پھر اس کو جھنجھوڑا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ وہ بمشکل بولی تو اس نے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ وہ سرعت سے پلٹی اور سائڈ دراز پر رکھا جگ اٹھا کر پانی انڈیلا۔ پانی پی کر اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے رضا کو دیکھا جو غصے سے دانت بھینچے اسے ہی گھور رہا تھا۔ جبڑوں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ رباب خوفزدہ سی پیچھے ہٹی۔ بتاؤ اب۔ اس نے بھی آگے قدم بڑھایا۔ آپ کی وجہ سے۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ دیوار سے جا لگی۔ میری وجہ سے؟ غصے سے دھاڑتے ہوئے اس نے دیوار پر مکہ مارا۔ رباب کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ دیوار پر رباب کے دائیں بائیں ہاتھ جماتے وہ چہرہ اس کے مقابل لے آیا۔ ہاں ہاں، آپ کی وجہ سے، آپ کے رویے کی وجہ سے، آپ کی بلا وجہ کی ناراضگی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، تعلق ختم کرنا چاہتے اور کہہ نہیں پا رہے۔ میری کیا غلطی تھی؟ بس یہی کہ میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے منائیں اور آپ نے میرا مان ہی نہیں رکھا، مجھے بھی توڑ دیا۔ آپ نے میرا مان ہی نہیں، مجھے بھی توڑ دیا۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ آپ نے مجھے باور کروایا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے میں اذیت میں تھی اور میری وجہ سے میرے پیارے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جو آپ کہہ نہیں پا رہے وہ میں کر دیتی ہوں۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے کہتی چلی گئی۔ رضا نے اپنے ہاتھ دیوار سے ہٹا لیے۔ تم نے بلا وجہ کے وہموں اور اپنی فضول کی سوچوں سے مجھے کس قدر اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ یکٹک اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تکلیف میں تو میں بھی تھی رضا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ تم یہ سوچتی تھی نا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا تو پوچھ لیتی، میں بتاتا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میں تمہیں تنگ کرتا، تم سے ناراض ہوتا اس لیے کہ تمہیں اپنے لیے فکر مند دیکھنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں تمہیں اظہار کے لیے مجبور کرتا تو اس لیے کہ تمہارا جھجکتے ہوئے لہجے میں اظہار کرنا میری روح تک کو سرشار کر دیتا تھا۔ مجھ سے پوچھ لیا ہوتا رباب۔ وہ تعصب سے دیکھتے ہوئے پلٹا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ روتے ہوئے بیڈ پر گر گئی۔ وہ چینج کر کے باہر نکلا اور اس پر نظر ڈالتے ہوئے کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں ابھر رہی تھی، وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے مناؤں اور میں نے اس کا مان توڑ دیا۔ مجھے اسے منانا ہوگا، اسے اپنی چاہت کا یقین دلانا ہوگا تاکہ آئندہ کبھی کوئی غلط فہمی ہمارے بیچ نہ ہو۔ وہ سوچ کر مڑا۔ رباب، اس نے آہستہ سے روتی ہوئی رباب کو آواز دی۔ وہ یوں ہی رخ موڑے روتی رہی۔ رباب، اس نے اس کا رخ اپنی
طرف موڑا. آئی ایم سوری رضا. ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ زور زور سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی. بس چپ ہو جاؤ. وہ آہستہ آہستہ تھپک رہا تھا. اس کا دل ہلکا ہوا تو سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. رضا نے اس کے آنسو پہنچ کر ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھاما. آئی ایم سوری رباب. آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ. تمہیں تنگ کرنے کے لیے, تم سے ناراض ہونے کے لیے اور تمہیں تھپڑ مارنے کے لیے. میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا سو تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھا. وہ شرمندہ لہجے میں بول رہا تھا. رباب نے بھیکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے جھٹ کان پکڑ لی. وہ بے ساختہ ہنس پڑی. نم آنکھوں کے ساتھ ہنستی ہوئی رباب رضا مراد کے دل میں اتر گئی. تم ایسے ہی ہنسو گی آئندہ کے لیے. نو مور ٹیئرز. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. اس نے مسکراتے ہوئے اپنا چوڑا ہاتھ پھیلایا تو رباب نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. ویسے رباب تم اپنا حال جاننا چاہو گی؟ تمہاری آنکھوں کا میک اپ اس وقت پورے چہرے پر موجود ہے سوائے آنکھوں کے. رضا شرارت سے بولا. کیا میں دیکھتی ہوں؟ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے اٹھنے لگی. رضا نے ایک جھٹکے سے وہیں بٹھا دیا اور بولا. چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ لو. وہ وارفتگی سے اسے دیکھتے ہوئے چہرہ قریب لے آیا تو رباب نے ہنستے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا. جی تو گائز ہمارا یہ چھوٹا سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ہم دوسرا ناول شروع کریں گے تو اپنا رائے بتائیے گا. اور جیسا کہ میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں کہ کور کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ فیوڈل بیسڈ اور یہ وہ اسٹارٹ بولا تھا, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ناول میں نے پڑھا نہیں ہوا تو وہ میں نے کہیں سے دیکھ کے لکھا تھا. تو اب میں اس کو ظاہر سی بات ہے جب اپلوڈ کروں گی تو اسٹارٹنگ سے تو نہیں ٹھیک کر سکتی جو ویڈیو میں ہے تو, لیکن اس سے پہلے جو تھم پر لگاؤں گی نا وہ اس کو ایڈٹ کر دوں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. میں نے یہ والا بھی ناول نہیں پڑھا ہوا تھا جو کل ہم نے ریڈ کیا تھا, میں نے وہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا, لیکن اب اس کو ہم نے پڑھ لیا. مجھے اچھا لگا ناول, اوور آل اچھا تھا. رضا تنہا چنگی ہوئی. اگر اس نے اتنا کچھ فیس کیا, اس نے تکلیف میں وہ اس نے برداشت کیا تو اندر کرتوت کی در سے کہ انہوں بھگتنا چاہیے سی. تو باقی یہ آپ کو کیسا لگا ناول آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے جلدی ود نیو ناول کے ساتھ. اور آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ ویڈیو آج رات کو اپلوڈ ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی یا کیا چکر ہے, کیونکہ نیٹ بھی یہاں پہ بالکل خراب ہو گیا, اچانک ہی ہوا, پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا. اور اینڈ آئی ہیو نو پیکیج بھی میرا مک گیا پرسوں دا. یہ تو جائز والوں کی تھوڑی سی مہربانی ہے کہ تھوڑے سے ایم بی ملے ہوئے تو واٹس ایپ وغیرہ یوز ہوتا تھا, اور وہ بھی صرف ایک روم میں, کیونکہ ہمارے والے روم میں سگنل نہیں آتے تو صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ والا نیٹ یوز ہوتا ہے. تو لیکن اس میں بھی جسٹ صرف واٹس ایپ کی کچھ ایم بیز ہیں, یہ والی اپلوڈنگ کے لیے نہیں ہے. تو اگر جیسے ہی نیٹ آئے گا تو انشاءاللہ میں اس کو اپلوڈ کر دوں گی. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.